خواب کا معراج اور خواب کا سفر نہیں تھا، یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ مقام بلند عطا فرمایا۔ یہ جسمانی معراج تھی، یہ صرف روحانی یا منامی معراج، خواب کی معراج نہ تھی۔ ارے نبی کی خواب کی معراج کا حال تو یہ تھا کہ وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی۔ وہ سوئیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی، یہ تو ان کا روز کا معمول تھا۔ لیکن اس دن تو خاص جیتے جاگتے اللہ نے اپنے محبوب کو یہ طویل سفر کروایا، جسم اور روح کے ساتھ کروایا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل امین نے ارشاد عرض کی، حضور اب سواری پہ بیٹھے۔ اس وقت جب یہ غسل وغیرہ ہوا تو جنت کا جوڑا آیا، جنت کا جوڑا پہنایا گیا، یہاں کا جوڑا بڑھایا گیا، آج دولہا سجایا گیا، شفاعت کا صحرا ہے اور نعمتیں بٹ رہی ہیں، خیرات بٹ رہی ہیں۔ اور آج یہاں بات آئی ہے تو عرض کر دیں، ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کا قصیدہ معراجیہ اگر آپ پڑھیں تو غور فرمائیں کہ اس میں معراج کے واقعات بہت کم ہے، اور عالم مثال کی بہت ساری تمثیلات کا ذکر اعلیٰ حضرت نے کیا ہے۔ اور دراصل شرفاء میں، شادیوں میں جو رسوم و رواج ہوتے تھے، اس میں اعلیٰ حضرت نے اس قصیدہ معراجیہ میں ان سب کو بیان کیا ہے کہ کیسے ایک دولہے کی بارات نکل رہی ہے، اس میں کیا کیا رسمیں ادا کی جا رہی ہیں۔ اسی لیے اس کا معراج کا حکایت نامہ نہ سمجھے، اعلیٰ حضرت نے اس کا جو عنوان رکھا ہے شادی در تہنیت اسرا، تہنیت در شادی اسرا، یعنی نبی کے اسرا کی شادی کی مبارکباد۔ ایک طرح سے نبی کا صحرا گایا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت۔ خیر، تہنیت در شادی اسرا یہ عنوان۔ پھر اس کے بعد سرکار ابد قرار کے لیے سواری آئی، اور سواری میں براق آیا۔ آقا فرماتے ہیں براق جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری، یہ خچر سے کچھ نیچا، گدھے سے کچھ اونچا۔ جنت کی سواری بالکل سفید رنگ کی، تیز رفتار، اتنی تیز رفتار کہ منتہائے نظر پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا، جہاں نظر کام کرتی ہے وہاں ایک قدم۔ اس پر بٹھایا گیا۔ اب وہ جو رخش یعنی گھوڑا سواری، رخش چمکنے لگا، بھڑکنے لگا، اچھلنے لگا، دم پٹکنے لگا، پیر زمین پہ مارنے لگا، یعنی شوخی کرنے لگا۔ اور اس شوخیوں کے بعد حضرت جبریل نے اسے مہمیز کی، حضرت جبریل امین نے تاکید کی، پھر تھم گیا، سرکار اس پر سوار۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے رکاب تھامی، حضرت جبریل علیہ السلام نے لگام تھامی۔ جبریل و امین، اسرائیل و میکائیل اور اسرافیل سب جلو میں چلے، دیگر سارے فرشتے۔ یہ جلوس چلا، تیز رفتاری سے چلا، 1 ماہ کا سفر اس زمانے کے اعتبار سے، مکے سے فلسطین کا۔ آقا کریم اس پر سوار ہو کے چلے تیز رفتاری سے، مسجد اقصی پہنچے، سواری سے اتارے، راستے میں 3-4 جگہ رکے۔ حضرت شعیب کی بستی میں رکے، کہا حضور یہاں نماز پڑھ لیں، شعیب علیہ السلام کی بستی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے مدین کی طرف سے، کہا کہ میں جب مدین کی طرف سے گزرا
تو میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام ولادت پر گزر ہوا، روک دیے گئے، کہا کہ یہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت، اس سے پہلے ایک اور منزل آئی تھی۔ آقا فرماتے چلتے چلتے ایک گلستہ زار آیا، کھجوروں کی بستی آئی، ایک ہری بھری ایسی بستی جسے نخلستان کہا جائے، مجھے روکا گیا، اتارا گیا، کہا حضور یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ میں نے پوچھا کہ یہاں کیا؟ کہا یہ یثرب ہے، یثرب جو مدینۃ الرسول ہونے والا ہے، آپ ہجرت فرما کے یہی آنے والے ہیں۔ آقا کو وہ بھی دکھایا گیا، وہاں بھی سرکار ابد قرار علیہ السلام اترے، ابھی نبی آئے نہیں ہیں، نبی آنے والے ہیں، اللہ کے نزدیک برکت والی زمین، نبی یہ پاک کو دکھایا جا رہا ہے اللہ کی نشانی کے طور پر۔ پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ پہنچے، سواری سے اترے، سواری سے اتار کر حضرت جبریل امین نے لگام آگے لے کے لگام تھامی، لے جا کر ایک حلقہ کنڈا تھا دروازے کا یا دیوار میں، اس کنڈے میں رسی باندھی اس براق کی، اور عرض کی حضور انبیاء جب بھی یہاں سے گزرتے تھے اپنی سواری کو اسی حلقے میں باندھتے تھے۔ اب سید الانبیاء بھی وہیں پہنچ کے ان کی سواری باندھی گئی۔ اب مسجد اقصیٰ میں گئے، کمال کی بات، مسجد اقصیٰ میں جب سرکار داخل ہوئے تو دیکھا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک سب وہاں موجود۔ کمال یہ ہے، سرکار فرما رہے میں جب گزرا میں نے حضرت موسیٰ کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، اور اتنی تیزی سے آئے اور مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود۔ آج یہ میں نے بڑی ذمہ داری سے میں نے یہ بات کہی ہے، سفر معراج کے نکات کو، اس کے برکات کو دیکھیں، اہل سنت کے سارے عقیدے صرف واقع معراج کو دیکھ لے تو اسی سے ثابت ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام پہنچے تو سب، اور کمال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 4تھے آسمان پہ ہیں، ابھی تو ان کا وصال بھی نہیں ہوا، وہ بھی وہاں موجود ہے۔ غور فرمائے، آقا فرماتا ہر نبی۔ اب وہاں جب پہنچے، آج لوگ کہتے ہیں نبی کا جلوس کیوں، نبی کا جلوس کیوں؟ ہم کہتے ہیں نبی کا جلوس تو نبی کی ظاہری حیات میں نکل چکا، 1-2 بار نہیں، کئی بار نکلا، بہت بار نکلا ہے، تاریخ پڑھو تو سمجھ میں آئے۔ ارے ایسا بھی جلوس نکلا ہے جس میں باراتی فرشتے ہیں، دولہا سرکار ابد قرار علیہ السلام، کہتے ہیں نبی کی سیرت کی مجلس کیوں، یہ وعظ کی محفل کیوں، میلاد کی محفل کیوں، یہ وعظ کی محفل کیوں؟ ہم کہتے ہیں ہم مسجد اقصیٰ کی نقل کر رہے ہیں، وہاں بھی ایک جلسہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوا، اور کمال یہ کہ اس جلسے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی، اس سے بڑا میلاد کا جلسہ تو کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا عظمت مصطفیٰ کا جلسہ ہو نہیں سکتا کہ جس جلسے میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول ہو، اور فرشتوں کی تعداد کا تو گننا ہی کیا، کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ اب مقام مسجد اقصیٰ، اب جب وہاں پہنچے تو وہاں بھی تقریریں ہوئی، تو میرا تقریر بھی ایک نہیں ہوئی، پہلے ایک تقریر، پھر دوسرے کی تقریر، پھر تیسرے کی تقریر۔ آقا نے ان تقریر کرنے والے مقرروں کا نام بھی بتایا، اور انہوں نے تقریر میں کیا کہا یہ بھی ارشاد فرمایا، اور کوئی غیب کیا کم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ غیب کی خبریں آقا نے بتائیں، کیا کیا بتائیں؟ فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی، کہا کہ میں اللہ کا بندہ صفی اللہ آدم ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی باری آئی، وہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں، فرمایا انا نجی اللہ، میں وہ جسے اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے کہا میں خلیل اللہ،
اسماعیل علیہ السلام نے کہا میں ذبیح اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کلیم اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا میں خلیفۃ اللہ۔ تو انبیاء و مرسلین کی تقریریں ہو رہی ہیں۔ حضرت جبریل امین نے آقا علیہ السلام سے عرض کی حضور آپ بیان فرمائیں۔ آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے میں نے کہا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا دوست۔ تو خلیل اللہ کھڑے ہوئے، حبیب اللہ کا ہاتھ پکڑا، جو اللہ کا حبیب ہے وہی رب سے سب سے زیادہ قریب۔ یا رسول اللہ آگے بڑھیے، امامت آپ کا حق ہے۔ مصلی امامت پر کھڑا کیا، آقا علیہ السلام نے امامت فرمائی، سارے نبیوں نے نماز پڑھی۔ میں یہاں ایک سوال پوچھتا ہوں، وہ نماز کون سی تھی؟ کون سی نماز تھی؟ عشاء تو تھی نہیں کہ عشاء تو سرکار پڑھ چکے تھے، اب فجر تو تھی نہیں کہ ابھی وقت آیا ہی نہیں تھا، تھی کون سی نماز؟ لیکن ہوئی باجماعت نماز۔ تو اہل محبت علماء فرماتے ہیں یہ نماز بھی بے مثال نماز تھی۔ یہ نماز صرف اسی دن کے لیے اللہ نے واجب کی تھی، نہ اس کے پہلے وہ نماز کبھی پڑھی گئی، نہ قیامت کی صبح تک وہ نماز پڑھی جائے۔ وہ بے مثال نبی کی بے مثال نماز، بے نظیر نبی کی بے نظیر امامت، نہ ایسے مقتدی کسی کو ملے، نہ ایسا امام کسی کو ملے۔ آقا علیہ السلام نے امامت فرمائی۔ وہ خاص شب معراج کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ یہ نماز ہو، اور نماز ہوئی تو بریلی کے امام پکار اٹھے کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا معنی اول آخر، نبی اول بھی ہے نبی آخر بھی۔ کہتے ہیں نا کمان امکا کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو کہ نبی اول بھی ہے اور آخر بھی۔ کیسے؟ جو اول ہے وہ آخر نہیں، جو آخر ہے وہ اول نہیں۔ میاں سب سے پہلے جو مسجد میں آیا وہ آخری نہیں، اور جو بعد میں آیا وہ اول نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ ضد ہے، اول اور آخر ایک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کمان و امکا کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو کہ نبی اول بھی کیسے آخر بھی کیسے؟ محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ علم ریاضی کو میرے آقا کی نعت کا غلام بنایا ہے تو امام احمد رضا محدث بریلوی نے بنایا۔ کہا کہ علم ہندسہ میں جب تم دائرہ بناتے ہو تو کیسے بناتے ہو؟ ایک پرکار کا ایک کونا، بیچ میں جو سینٹر پہ مرکز، سامنے پینسل، اب پینسل جب کاغذ پر ٹکی تو ایک نقطہ بنا۔ اب یہ جو خط ہوتا ہے، خط لائن، یہ کیا ہے؟ یہ نقطوں کا مجموعہ ہے۔ یہ دائرہ کیا ہے؟ یہ نقطوں کا مجموعہ ہے۔ علم ہندسہ پڑھو۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں دائرہ بنانے کے لیے جب ایک نقطے پر پینسل ٹکی تو وہ نقطہ، اور جب یہ دائرہ مکمل ہو کے جب اگر اس نقطے سے ایک نقطہ پہلے رہا تو دائرہ مکمل نہیں، اور جب پہلے نقطے پہ پہنچتا ہے آخری نقطہ تب کہیں جا کے دائرہ مکمل ہوتا ہے۔ علم ریاضی اور علم ہندسہ کے اس اصول کو استعمال کرتے ہوئے امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ کمان و امکا کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ جہاں سے چلے جہاں پہنچیں گے تبھی جا کے دائرہ مکمل ہوگا۔ دائرہ نبوت اور رسالت مکمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ مہر نبوت رسول پاک صاحب الاولیاء ثبت نہیں۔ اور اسی نبی رسالت کی سپہ، رسالت کی اس سلطنت کے تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ میں اس نماز کا اہتمام کیا۔ امام ہمارے آقا سب سے پہلے آئے حضرت آدم، سب سے اخیر میں آئے نبی، لیکن آج امامت میں سب سے اول۔ تو نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر۔ یہاں سر مت پڑھنا، آج ہدایت بخشش پڑھنا بھی بڑا مشکل ہے۔
اللہ ہی پڑھاوے جسے. اللہ ہم کو بھی تھوڑی سی عقل اور علم دے دے کہ ہم ہدایت بخشش صحیح سمجھنے لگ جائیں. ہمارے مارہرہ مطہرہ کے شہزادے حضور اشرف میاں مدظل لہ النورانی تو فرماتے ہیں کہ فتاوی رضویہ تو ان کی ایک کرامت ہے, ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا دو. یہاں سر کو سر نہ کوئی پڑھے. نماز اقصا میں تھا یہی سر یعنی راز بھید. آیا ہم مانی اول آخر, کھڑے ہیں وہ دست بستہ پیچھے جو سلطنت آ کے کر گئے تھے, سب پیچھے آ کے پیچھے کھڑے ہیں. پتا چلا نبی اول بھی ہے نبی آخر بھی ہے. تخلیق کے اعتبار سے نبی اول اور نبوت کی تکمیل کے اعتبار سے, بزم نبوت کے تکمیل کے اعتبار سے آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خیر, نماز پڑھی, نماز ہو گئی, باہر نکلے تو یہ پہلی منزل اسرا کی ختم ہوئی. اب اعراج کی منزل شروع. ہماری آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں آپ ضرور ہمیں اپنے کمنٹ سے نوازیں, مثبت باتیں ہمیں عطا کریں. اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں, جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. اب بھی آپ توجہ فرمائیں, نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو, اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے. تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے, اور معمار ملت چینل کو بھی گروتھ گزارش ہے سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں, اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.